تو نوکری تو کوئی اگر ایسا کرے جس کے پاس کوئی اور ہنر ہی نہیں ہے, مجبوری بن گئی ہے. کاروبار تو چھوٹے سے چھوٹا شروع کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ میں کوٹ کرتا ہوں, آپ کی میری ملاقات ہوئی تھی, ایک نیا گروپ آیا تھا کالجز کا, اسپائر کالجز. تو جب وہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا تو میں نے ایک سوال پوچھا ان سے کہ آپ باقی تعلیمی اداروں سے الگ کیا لے کے آئے. تو وہاں پہ آپ کو یاد انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے جتنے گریجویٹس ہوں گے یا جتنے بچے ہمارے پاس پڑھنے آئیں گے, ہم ان کو اپنے دوسرے بزنسز میں وزٹ کروائیں گے, ان کو وہاں پر اپوائنٹ کیا جائے گا, ساتھ ساتھ ان کے ویکلی وزٹس ہوں گے, منتھلی وزٹ ہوں گے. ابھی سے بچوں میں ہم نے بزنس سینس کو ڈیولپ کرنا ہے, اور بڑا اچھا آئیڈیا تھا, مجھے بڑا امپریس ہوا تھا. یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ماڈل ہر جگہ اپلائی ہونا چاہیے کہ جب تک بچہ کہیں بزنس ہوتے نہیں دیکھتا, وہ کسی اس مشینری کا حصہ نہیں بنتا جہاں پر بزنس کیا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں. دوسرا دیکھو رائے صاحب, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے بچے کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ میں کاروبار کر سکتا ہوں. جو یقین چھین لیا جاتا ہے اس کے نتائج بڑے خوفناک ہیں. نوکری ملتی نہیں ہے, کاروبار کے بارے میں اس کی رائے یہ ہو نہیں سکتا. جب اس کی رائے یہ ہے اور نوکری بھی نہیں ہے, نتیجے میں وہ گنڈا بھی بنتا ہے, ڈاکو بھی بنتا ہے, اور گن اٹھا کے وہ سنیچنگ بھی سٹارٹ کر دیتا ہے. اگر ہم یہ پروموٹ کریں, انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کریں, اور خدارہ جو ہم انٹرپرینیورشپ پڑھا رہے ہیں اس میں ساتھ یقین بھی پیدا کریں کہ کاروبار کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہی سے گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. اور شاہ صاحب کی گفتگو اب تک آپ نے سنی, آدھے سولوشن ہم نے آپ کو دے دیے, آدھے سولوشن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر ٹوٹا تھا. شاہ صاحب, جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہم بچوں کو مینٹلی پریپیئر ہی نہیں کر پا رہے کہ فائٹ بیک کیسے کرنا ہے. اگر جاب نہیں ملی تو اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ان میں اتنی ہمت یا کریج نہیں ہوتی کہ وہ انویسٹمنٹ کی طرف آئیں, بزنس کی طرف آئیں. کیسے ہم لے کے آئیں ان کو سب کو؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کام کی عظمت کے بارے میں بتایا جائے. رائے صاحب, یہاں مضمون لکھوا لی جاتے ہیں کام کی عظمت کیا ہے. ہماری اس سوسائٹی میں کاموں کو کیٹاگرائز کر دیا گیا ہے. یہ بڑا کام ہے, یہ چھوٹا کام ہے. ہر بچہ پڑھنے لکھنے کے بعد, گریجویشن کے بعد انتظار کرتا ہے کسی بڑے کام کا. وہ چاہتا ہے وائٹ کلر جاب ملے, وہ چاہتا ہے ٹائی کوٹ کے ساتھ سب چیزیں میری جو ان سی ریڈی ہوں, توپوں کی سلامی کے ساتھ انڈسٹری مجھے جاب دے دے. ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کاموں کی عظمت نہیں بتائی جائے گی, اور یہ بتایا نہ جائے کہ کام نہ چھوٹے ہوتے ہیں نہ کام بڑے ہوتے ہیں. کاموں کی نیت کاموں کو بڑا بناتی ہے, کاموں کی نیت کاموں کو چھوٹا کر دیتی ہے. عین ممکن ہے کہ کسی کا کام فقط جوتی کو گاننا ہو لیکن نیت اچھی ہو اس کی, اس جیسا کوئی نہ ہو. جوتی کو گاڑنے والا ہو سکتا ہے اپنی اولاد میں سے ایک بہت بڑے ملک کا فیوچر میں پریزیڈنٹ بھی پیدا کرے. اور ایسا بھی ہوا نا جی رائے صاحب, دیکھیے پورا یہ کہ جب وہ پارلیمنٹ میں گیا تو لوگوں نے آوازیں کسی ابراہیم لنکن پہ کہ تم تو موچی کے بچے ہو. اس نے کہا کہ میں بالکل موچی کا بچہ ہوں, لیکن یہ یاد کیجئے پورے امریکہ میں اس معیار کا موچی کوئی نہیں ہونا. یعنی کہ کیا اس کا کانفیڈنس ہے. ہم لوگ جب تک کاموں کی عظمت کی طرف نہیں آئیں گے کہ چھوٹا کام نہیں ہے, بڑا کام نہیں, اور ہمیں قطعی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. میں ایسے لوگوں کو بڑا انکریج کرتا ہوں جنہوں نے ڈگری لی, نوکری نہیں ملی, کام نہیں ملا, انہوں نے ٹھالا ہی لگایا, انہوں نے ریڑھی لگائی, لیکن وہاں سے اپنے سفر کا آغاز تو ضرور کیا. صاحب یہیں پہ میں کوٹ کروں, ریسنٹلی میں نے ایک سوشل میڈیا پہ فوٹو دیکھی اور مجھے پہلے ڈپریشن ہوا تھوڑا سا, لیکن 10 منٹ بعد سوچنے کے بعد I felt very happy. ایک یونیورسٹی آف بکنگم کا ماسٹرز انگلینڈ سے پڑھ کے ایک شریف آدمی آیا, نوکری کوشش کی, نوکری نہیں ملی, اور اس نے گجرانوالہ میں بریانی کا ٹھیلا لگا لی. مطلب سٹارٹ لے لیا نا, آغاز کر لیا. کاہے کی شرم جی, اس میں شرم والی بات تو کوئی نہیں ہے. دیکھو کام کر رہا ہے نا, کام ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے, محنت کرنے والا جو انسا وہ اللہ کا دوست ہے. تو جو کام کر رہا ہے وہ چھوٹا کر رہا ہے, وہ ٹھیلا لگا رہا ہے, بریانی بیچ رہا ہے, بھائی اس کو سلوٹ ہے. وہ کام تو کر رہا ہے, اب کچھ کما کے جا رہا ہے, کچھ روزگار لگا رہا ہے, کام بڑھتا ہے. تو رائے صاحب وہ ایک نہیں رہتا, وہ 10 لوگوں میں چلا جاتا ہے, وہ بڑھتا ہے, بڑا ریسٹورینٹ بنے, بڑا ہوٹل بنے. ایسے کئی لوگ ہیں. آپ کے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, وہ اپنی لائف سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ جب میں زیرو سے میں نے شروع کیا تو کوئی مجھے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میرے پاس امپلائیز کی تعداد 3000 تھی, اور میں نے ان لوگوں کو بھی نوکری دے دی جو مجھے نوکری نہیں دیتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ آخر زیرو سے شروع ہوتا ہے, بندہ ہیرو بنتا ہے. آغاز کرنے والا, پہلا قدم اٹھانے والا. یاد رکھیے کاروبار کا بیسک اصول یہ ہے, جیسے سینما اب 20 منٹ لیٹ جائیں تو فلم سمجھ نہیں آتی, لیکن اگلے 20 منٹ کے بعد فلم کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. کاروبار شروع کرنے والا شروع میں مار کھاتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, کوتاہیاں ہوتی ہیں, نقصان ہوتے ہیں, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ نقصان کروا کے جو وزڈم حاصل کر لیتا ہے, وہ وزڈم جو انسا اس کو کاروبار پھر کامیابی کی طرف اس کا جانا. سب آپ کے اتنے زیادہ انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں کنسلٹنسی کے, میں ذرا انٹرنیشنلی بھی کوٹ کر دوں, پاکستان کے سیٹ اپ سے, ایجوکیشنل سیٹ اپ سے ذرا کمپیریزن کر دیتے ہیں. وہاں پہ آپ بزنس گریجویٹ ہو تو 3 سال کی پڑھائی ہے, 1 سال کا سینڈوچ ایئر ہے سیکنڈ ایئر کے بعد.
آپ نے سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کر لیا, اس کے بعد 1 سال کو آپ کو کسی فرم میں کام کرنا, اور کام بھی آپ نے خود ڈھونڈنا ہے, یونیورسٹی نے ڈھونڈ کے نہیں دینا آپ کو, اپنی کمپیٹنسی پہ کام ڈھونڈیں گے, سال آپ وہاں کام کریں گے, وہاں سے ایکسپیرینس لیٹر لے کے واپس آئیں گے, پھر آپ کا 3rd ایئر سٹارٹ ہوئے گا, سو آپ کی 3 سال کی ڈگری 4 سال میں چلے گی. اور اس 1 سال کے اندر جو بچہ سیکھ کے آتا ہے وہ اس 3 سال میں نہیں سیکھ چکا ہوتا, ایسے ہی وہ اس نے 1 سال میں جو سیکھا ہے اس نے پروفیشنل وہ سارا ایٹماسفیئر دیکھا ہے. آپ اتنی کنسلٹ کرتے ہیں لوگ, اتنے آپ سے, آپ اتنے کورسز کرواتے ہیں, اتنے لیکچرز دیتے ہیں, پاکستان میں چینجز آ رہی ہیں کیا؟ دیکھو یار, ابھی تک یہاں پر ہم کئی چیزوں کو ایکسپٹ ہی نہیں کر سکے. ایک رونا تو میں نے رویا کہ کام کی عظمت کو ایکسپٹ نہیں کر سکے. دوسرا, یہاں پر اس کا سولوشن موجود ہے, اس کے نتائج نہیں آ رہے. سولوشن کیا؟ انٹرنشپ. اچھا, انٹرنشپ ایک سر درد سمجھی جاتی ہے, حالانکہ بہت انٹیگرل پارٹ ہے, بڑا کمال کا کام ہے. کم از کم مہینے 2 مہینے آپ انڈسٹری میں لگا کے اس کلچر کو سمجھو, اس ہرارکی کو سمجھو, اور دیکھو میں کہاں ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں. بچے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ بڑا بچہ ایسے ہے جو وہاں جائے بغیر سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے. اچھا, وہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ بڑے بچے ہمیں رابطہ کرتے ہیں کہ سر آپ اتنی انڈسٹری میں اتنی جگہ پہ کارپوریٹ ٹریننگز دے رہے ہیں, کہیں ریکویسٹ کر دیں. اچھا, جب میں ریکویسٹ کر کے جگہ بنواتا ہوں, وہ کہتے ہیں سر جی جائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا کہ بغیر جائے ہمیں کو سرٹیفکیٹ مل جائے. اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک میس کام کا اسٹوڈنٹ اخبار جائے بغیر رپورٹر بننا چاہے, نہیں بن سکتا. ٹی وی جائے بغیر اینکر بننا چاہے, نہیں بن سکتا. بزنس گریجویٹ کسی بزنس والی جگہ پہ جائے بغیر بزنس مین بھی نہیں بن سکتا. بالکل ایسا. تو میں بچوں کو کہتا ہوں جو بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں, بزنس اسٹڈیز کر رہے ہیں, خواب بزنس کا دیکھیں, سوچنا تو چاہیے. شاہ صاحب, خواب بزنس کا دیکھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تعلیمی ادارے جو کہ ڈیلی بیسس پہ لیکچرز تو دے رہے ہیں بچوں کو, لیکن جو ٹریننگ آپ دے رہے ہیں, جو آپ یہاں سے ٹیلی ویژن سے دیکھ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گروم کر رہے ہیں, جب آپ جیسے لوگ جو ٹرین کرتے ہیں بچوں کو ڈائریکٹلی ان کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے ٹرین کریں گے تو کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا. دیکھیے, یہ کلچر آنا چاہیے, یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ لوگ جو ان سے ہیں انہیں پتہ لگے کہ اصل میں کمی کہاں پر ہے. کمی پروفیسر کی نیت میں نہیں ہے, اس کی بے بسی ہے. وہ بیچارے کو پتہ نہیں ہے, اس کو خبر نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے گیپ کو پیدا کر رہا ہے. وہ گیپ کیا ہے؟ انڈسٹری کہیں پڑی ہے اور اکیڈمیا ہمارا کہیں پڑا ہے. وہ جو درمیان کا گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور اس میں بڑا ایک مزے کا آپ کو بتاؤں, میں ایسے بے شمار بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی ادارے سے پڑھنے کے بعد کہیں پر اچھا پرفارم کیا, 6, 8, 10 سال لگانے کے بعد انہیں یہ پتہ لگا کہ بزنس اب اپنا کرنا ہے, کمی تھی, کوئی کمی تھی میری یونیورسٹی میں. وہ واپس پلٹے ہیں, واپس پلٹے اور جا کے انہوں نے اپنی یونیورسٹی کو, اس ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ادارے کے ایگزیکٹیوز جو سے ہیں, وہ HR ہیڈ ہیں, مارکیٹنگ ہیڈ ہیں, واپس آ کے سرو کرتے ہیں آپ کو. یقین کیجئے 99% کو معذرت ملتی ہے. وجہ کہ ان کو امپورٹنس ہی نہیں پتا. پروفیسر کو, HOD کو, ڈین کو, وائس چانسلر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پروفیسروں سے زیادہ طاقتور ایک پروفیشنل. وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی ایک لوہار کی. پڑھنے لکھنے والا جو سا وہ سنار ہے. لوہار کیا جس نے پریکٹیکلی کاروبار کیا, کام کیا اور ثابت کیا کہ درجن 13 کر کے بھی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے. شاہ صاحب, بات کرتے ہیں بزنس امپائرز کی, بات کرتے ہیں ٹویٹر کی, فیس بک کی, اور ان ساری امپائرز کی جو دیکھتے دیکھتے آپ کے میری آنکھوں کے سامنے ڈیولپ ہوئی. اور مزے کی بات یہ کہ جب میں ان کی ریسرچ کر رہا تھا آپ کے پروگرام کے لیے, سارے کے لیے, تو مجھے بڑا ہنسی آئی کہ ان میں سے بہت سارے لوگ گریجویشن تو کیا اسکول کے لیفٹ آؤٹس ہیں. ان لوگوں کے پاس ایک آئیڈیا آیا, وہ کلک کر گیا اور دنیا بدل دی گئی. کیا پاکستان میں ایسے آئیڈیاز جب کلک کرتے ہیں تو باقی تو ٹانگ کھینچنے والا زیادہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے, کوئی بندہ اپنی امپائر کھڑی کرتا ہے نا, میرا سلوٹ ہے اس کو. ریئلی وجہ ایسے ہیں, حالات ایسے ہیں, اسٹیٹ ایسی ہے, محکمے ایسے ہیں. یقین کیجئے گا یہاں پر کامیاب بندے کو اتنے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے. وہ بڑی شاندار بات کی جاتی ہے, اور کو مخالف ہو نہ ہو, اپنا پورا خاندان اس کا مخالف ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں گدڑ سنگھی آ گئی ہے, پتہ نہیں اسمگلنگ شروع کر دی. وہ کرٹیسزم کرنے لگ پڑتے ہیں. اس معاشرے میں ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے, لیکن امیر سے محنت بھی کرتا ہے, محنت بھی نہیں کرتا, امیر سے نفرت بھی کرتا ہے. یعنی کیا عجیب دیکھیے ایک منافقت ہے, نفسیاتی منافقت ہے کہ ہم امیر ہونا چاہیں اور امیر سے نفرت بھی کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی بات تھوڑی دیر پہلے سلمان پراچا صاحب کر رہے تھے اوبر اور کریم کی, وہ بھی تو ایک آئیڈیا تھا نا, اس میں بھی یہ کوئی نہیں تھی. پہلے آپ نے ہارورڈ سے یا آپ نے آکسفورڈ سے یا کیمبرج سے PhD کیا, اس کے بعد آپ ایک آئیڈیا تھا, کلک کر گیا. اس طرح پاکستان میں ریسنٹلی آپ نے اگر سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا, چھوٹے موٹے پیجز بنا کے وہاں سے بزنس سٹارٹ کیے جا رہے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن جب وہ بزنس کی پریکٹیکلٹی میں آتے ہیں وہاں پہ آ کے تو بچے فلاپ ہو کے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کہیں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو بزنس کے لیے کچھ چاہیے نہیں چاہیے, جگرا اور حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے. یہ آپ کے پاس جس طرح ایک سپورٹس مین کی اسپرٹ ہوتی ہے نا, بزنس مین کی بھی ایک اسپرٹ ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میں فائٹر ہوں, میں نے لگے رہنا ہے, میں نے ڈٹے رہنا ہے. دیکھو عام انسان نا پیسے کے لاس کو لاس سمجھتا ہے, بزنس مین پیسے کے لاس کو لاس تو سمجھتا ہے, لیکن اسے پتا ہوتا ہے اس لاس سے میں نے لرن بڑا کچھ کیا.
وہ دوبارہ تیار ہوتا ہے, وہ دوبارہ کوششیں کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے 10 میں سے 9 آئیڈیاز فلاپ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ایک کلک کر جائے, یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے راجہ صاحب, اگر ایک کلک کر جائے تو وہ 9 کے پیسے بھی نکل آتے ہیں, یعنی کہ آپ کا ایک چھکا جو ہے وہ آپ کو اتنا ریٹرن دے دیتا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا. چلیے شاہ صاحب آپ کو نکالتا ہوں, میں ذرا اکیڈیمیا سے میں لے کے جاتا ہوں پروفیشنل فیلڈ میں. آپ اتنی بڑی بڑی انڈسٹری کو, اتنے بڑے بڑے گروپس کو ٹرین کر رہے ہیں, کیا ہماری انڈسٹری, ہمارے بزنس مین جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں, وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, آنے والوں کو؟ کیا وہ ٹریننگ جس طرح ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ مرج کیا جائے, آن گوئنگ ٹرین کیا جائے اسٹوڈنٹس کو, کیا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ باقاعدہ وہ پروفیشنل ادارے ہیں جو اس پہ کمپرومائز ہی نہیں کرتے, وہاں پر انٹرنشپ کرنا بذات خود اعزاز ہے, وہ کام کرواتے ہیں. انہیں ان کے بھی پنجابی میں کہتے ہیں ان کی نک کا مسئلہ ہوتا ہے, عزت کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں انہوں نے تیار نہ کیا, ہم نے انہیں تیار نہ کیا تو فائدہ کوئی نہیں. دوسری کیٹیگری ہے جہاں پر اڑا پھنسا جا سکتا ہے اور کچھ سیکھ لیں, نہ سیکھیں. تیسرا طبقہ وہ ہے جنہیں پتا ہے کہ یار انہیں سیکھنا ہے, کوئی نہیں ہے, انہیں سرٹیفکیٹ. بزنس مین کی بات کریں, ایک بزنس مین ہمیں جوائن کیا, عبد السمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمی صاحب بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا. سمی صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں, قاسم علی شاہ صاحب اور ہم میں بھی گفتگو ہیں, کیا واقعی بزنس کے ادارے یا بزنس اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہتر بزنس مین بن سکتے ہیں فیوچر میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت مہربانی لائن پہ لینے کے لیے, بہت شکریہ آپ کا. شاہ جی دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یعنی کہ جو آپ کا جو ٹاپک ہے وہ یعنی کہ بزنس کے جو ادارے ہیں جو بزنس پڑھا رہے ہیں ان کا کردار جو ہے بزنس میں کتنا ہے. ایک تو یہ چیز. ایک چیز ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل اسٹڈیز ہیں, یعنی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کانٹریکٹر کا کام کر رہا ہے تو وہ اس نے اگر سول کی کوئی ڈگری لی ہے تو وہ اس کے لیے بالکل فائدہ مند ہے. لیکن جنرل بزنس کے لیے جو جنرل بزنس مین ہیں ان کا یہ جو MBA وغیرہ کروا رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کروا رہے ہیں, اس سے کوئی اس کا لنک نہیں ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ رسک لینے سے اس کو ڈراتے ہیں. یعنی کہ MBA کوئی بھی آپ کو بڑا بزنس مین وہ MBA ہولڈر نہیں ملے گا, BBA ہولڈر نہیں ملے گا. یہ نہیں دیکھا گیا ہے. میں نے بھی جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں یا جتنا پڑھا ہے, وائبرو کے جو عظیم پریم جی تھے یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, اگر آپ اسٹڈیز کریں گے تو آپ دیکھیں گے, اس چیز کو دیکھیں گے کہ ان میں کوئی بھی آدمی BBA یا MBA ہولڈر نہیں ہے, یعنی کہ بزنس ریلیٹڈ اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے. تو ہم جو ہے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزنس اسٹڈیز والے بچے ہیں ان میں کون سی کوالٹیز پیدا کی جائے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ 2-3 بزنس کر رہے ہیں جو میرے علم میں ہے, اور آپ کی اسٹڈیز بھی بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ سکسیسفل بزنس مین ہیں. کون سی کوالٹیز ہیں جو بچوں میں پیدا کی جائیں تو وہ کامیاب کاروبار کر سکتے ہیں؟ شاہ جی اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو رسک ٹیکنگ. MBA والے آپ کو رسک ٹیکنگ کبھی بھی پڑھاتے نہیں ہیں. رسک ٹیکنگ جو ہے اس کی بڑی جو ہے وہ فقدان پایا جاتا ہے. ہمارے جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں ان میں بڑا فقدان پایا جاتا ہے. ان میں رسک ٹیکنگ کا وہ جذبہ نہیں ہوتا, وہ جوش نہیں ہوتا, وہ رسک لینے سے بڑا ڈرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میکسیمم رسک میکسیمم پروفٹ, یہ ایک بڑی عام سی اصطلاح ہے.